شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں، مبارک پرکیف ساعتوں میں، یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جو رمضان المبارک کی آواز ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم نے اس میں رمضان المبارک کے فضیلت اور مسائل پر بھی گفتگو کی، اعتکاف کے حوالے سے فضائل و مسائل پر گفتگو کی، تراویح تہجد کے حوالے سے یعنی عبادات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، معاملات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سوشل ایشوز معاشرتی مسائل پر گفتگو ہوئی۔ آج ایسے ہی ایک بہت زیادہ موٹیویشنل ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، امداد باہمی کی فضیلت اور اہمیت، جس کی آج کے ہمارے اس معاشرے کو ضرورت بھی ہے، اور یہ اسلامی معاشرے کا ترہ امتیاز بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہی ایمان والوں کا شیوا ہے، یہی اخوت ہے، یہی بھائی چارہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب۔ آپ وظائف کے حوالے سے بھی اور جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی اور وظائف کے حوالے سے کنز الوظائف کے نام سے بھی معروف ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں لڑی میں پڑوئے ہوئے ہیں۔ تو اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کرنے والے بنیں، یہی بھائی چارہ ہے۔ اس حوالے سے مزید ہم گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب۔ اسلامی تعلیمات قرآن و سنت میں امداد باہمی کی فضیلت، اہمیت اور اس کی ترغیب کیسے دی گئی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کی مبارک زندگی اس حوالے سے ہماری کیسے رہنمائی کرتی ہے، اس پر گفتگو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ مرحبا۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت ہی پیارا دین ہے، یہ دین فطرت ہے، اور ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے ساتھ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ بندہ ایک دوسرے کے ملنے کے بغیر بندہ رہ سکے۔ تو ظاہر ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ملنے کے ادب آداب بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہم نے آج یہ دیکھنا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم اپنی سوچ کے مطابق دین پہ عمل نہیں کریں گے، ہم دین کے مطابق اپنی سوچوں کو ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم شریعت کو اپنے مطابق ڈالیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈالیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بات یہ ہے اگر ہم دین کے مطابق چلیں گے نا تو انشاءاللہ یہ جو افراتفری ہے، پریشانی ہے، ٹینشنز ہیں، انگزائٹی ہے، اس طرح کے جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں، دہشت گردی ہے، یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ بے شک ختم۔ کیوں؟ جب ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں گے، ایک دوسرے کو مومن سمجھیں گے، یہ پہلی بات ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، سبحان اللہ، فرمایا نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر آپ کسی کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے کل مجھے کام پڑے گا تو میں اس نیت سے یہ کروں گا، نہیں، بلکہ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو راشن دیتے ہیں، کسی کو خوش کرتے ہیں، کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کام میں چلے جاتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، تو کسی کے یہ کہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو دکھ اس کا دور کرتے ہیں، تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ یہ انسان ہمیں اجر دے گا، یہ انسان کا کسی، یہ نہیں، یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جس نے ہمیں پیدا کیا یہ اسی کا حکم ہے۔ اللہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور معاشرے میں امداد کے حوالے سے یہ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ،
علی الاسم والعدوان، علی الاسم والعدوان، یعنی کہ گناہوں کے معاملات میں تعاون نہیں کرنا، نیکی کے معاملات میں تعاون کرنا ہے۔ اب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے وہ میرے سامنے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا جاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بندہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس نے کچھ عرض کرنا کی، کیا عرض کی؟ ای الناس احب الی اللہ تعالی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا بندہ سب سے پیارا ہے؟ بے شک۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جملہ ایسا ہے اگر اس پہ سمجھ لیا جائے، اس پہ اپنا لیا جائے تو معاشرے میں ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ فرمایا احب الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس بندے نے پھر دوسرا کویشچن کیا یا رسول اللہ، عرض کی کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، یعنی کہ جس وہ عمل کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، سبحان یا اللہ، یہ کہہ لیں کہ جو اللہ کا زیادہ پسندیدہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور ایسا جملہ اور جو ہمیں آج کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک، امت کی تو ضرورت ہی ضرورت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر جملہ یہ امت کی رہنمائی ہے، بے شک، حضور کے بغیر تو ہمیں ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ احب الاعمال الی اللہ تعالی سرورا تدخلہ علی مسلم، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو اعمال میں سے جو عمل پسند ہے نا، وہ کسی مومن کو خوش کرنا ہے، اللہ اکبر، اس کے دل میں خوشی ڈالنا، اس کے دل میں خوشی ڈال دینا ہے۔ اللہ اکبر، اب دوسرا بندہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں نا، مثال کے طور پر رمضان المبارک کا موسم ہے، آپ نہیں کھلا سکتے کھانا، نہ کھلائیں، اگر آپ افطاری بڑی نہیں کروا سکتے نہ کروائیں، آپ کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں تو آپ پانی کا گلاس تو بنا اللہ سکتے اکبر، بے شک۔ اگر پانی کا گلاس آپ دل سے پوچھ تو سکتے نا، اس حدیث مبارکہ میں تو پانی کا گلاس اب افطاری کروانے پر فضیلت، پورے رمضان یعنی کہ پورے روزے، یعنی کہ پورے روزے کا یعنی کہ ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کتنا پیارا عمل ہے، یعنی کہ مومن کا دل خوش کرنا ہے، جی، مومن کا دل خوش کرنا ہے، یہ اچھے اعمال میں سے، یعنی وہ عمل کریں جس سے بندہ مومن کو اپنے بھائی کو مختلف خوشیاں مل جائیں۔ اور ساتھ سرکار علیہ السلام نے پھر آقا علیہ السلام نے اس بات کو زیادہ طول دیا اور ٹھیک ہے، کھل کے بیان کیا، او تکشف عنہ کربا، کسی مومن کا دکھ دور کر دو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کسی مومن کا دکھ دور کر دو، مصیبت پریشانی وہ دور ہو جائے، تو یہ بھی یعنی کہ یہ اچھا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ سبحان عمل ہے۔ اللہ، سبحان او تقضی عنہ دینا، اللہ اکبر، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، قرضے، ہمیں پتہ ہے میرے بھائی پہ اتنا قرضہ ہے، ہم اسے مشورے دیتے رہتے ہیں، یار یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، ڈیوٹی ڈبل کر لو، تمہارا قرضہ اتر جائے، مجھے بڑی پریشانی ہے، کیسے؟ لیکن حقیقت میں ہمیں دل سے پریشانی نہیں ہوتی، ہم اگر آپ دل سے پریشانی لے رہے ہیں نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا قرض ادا کریں، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، اس کا قرض ادا کر دیں۔ اللہ اکبر، فرمایا او تطرد عنہ جوعا، کوئی مومن بھوکا ہے نا، اس کو کھانا کھلا دو، سبحان اللہ، سبحان یہ بھی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، بے شک، بڑا ہی پسند ہے، بے شک، یہ بہت بڑی نیکی ہے کھانا بالکل کھلانا۔ صحیح، بالکل، دیکھا جائے جس طرح اب صورتحال ہے کہ ہمارے پاکستان میں گندم کا بحران آیا ہوا ہے، جی، آرٹیفیشل بحران بھی پیدا کیا گیا ہے، جی بالکل، ٹھیک ہے، حکمرانوں کی طرف سے، تاکہ یہ عوام پریشان، لیکن ہمیں بھی رزق کی قدر کرنی چاہیے، جی، پہلے بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہوٹلوں میں دیکھیں تو جتنی ہم بے برکتی کا اظہار وہاں کرتے ہیں کھانے کے ساتھ، شادی بیاہ کے معاملات پہ بھی اسی طرح ہاں جی، شادی کھانا ضائع ہو جاتا ہے، بھائی میں نے ایسے کمینے شخص بھی دیکھے ہیں جو روٹی کے ساتھ ہاتھ صاف کرتے ہیں، اللہ، یعنی کہ وہ اس طرح کر کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو کپڑا جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہیں اس میں بھی منع کیا گیا، حالانکہ ایک اور حدیث پاک یہاں میں ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی لقمہ نیچے گر جائے نا، بندہ وہاں نیچے اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھا لے نا، جی، اس کو لقمے کو پیٹ کے اندر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے وہ جو روایت ہے کہ روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ایسی پڑی تھی تو فرمایا گیا کہ یہ رزق ایسی چیز ہے کہ جس قوم سے چلی گئی تو واپس نہیں آتی۔ ہمیں یہ المیہ ہمیں سوچنا چاہیے،
قوم کو پوری اجتماعی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اجتماعی طور پہ۔ جی میں علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ عوام کو ترغیب دیں، کھانے کے حوالے سے بھی بتائیں، فضائل بتائیں، کسی کو کھانے کھلانے کے فضائل بھی بتائیں اور کھانے کی حفاظت کے بھی فضائل بھی۔ آگے وہ حدیث پاک ابھی آگے جاری ہے، فرمایا والآن امشی مع اخ فی حاجۃ احب الی من ان اعتکف فی ھذا المسجد۔ سبحان اللہ، فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں چلوں کسی صحابی کا دکھ دور کر دوں، اللہ کوئی مومن بھائی ہے اس کی تکلیف اس کی حاجت کو پورا کر دوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ اکبر، یہ کتنی توجہ طلب بات ہے۔ آج ہمارے معاملات کے ہم کہتے ہیں فلانا ماردہ تے مری جاوے جی سانوں کی، صحیح، تو یہ مومن والی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح، اگر دیکھیں ہمیں کسی کی پرواہ نہیں سمجھنے، ہم مومن نہیں ہیں، صحیح، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یا علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سبحان اور اللہ، جن کی راتیں سرکار علیہ السلام کی تو راتیں، حضور سے پوچھا کہ حضور آپ رات کدھر گزارتے؟ فرمایا ابھی تو عند ربی، میری راتیں تو رب کے پاس ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر ہے کہ میں مسجد نبی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں کسی جس کو جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ اللہ اکبر، یہ ہے امداد باہمی، ایک دوسرے کی بالکل مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ ہاں جی، اور ایک اور حدیث پاک وہ بھی سماعت کیجیے گا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اللہ، فرمایا اگر کسی بندے نے کسی مومن کا دکھ دور کیا اس دنیا میں، اس دنیا میں دکھ دور کر دیا، مثلا کوئی پریشان ہے جی اس کی پریشانی دور کر دی، کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اپنے پیسے، کسی کو راشن کی ضرورت ہے آپ نے اس کو راشن، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے، میں تو کہتا ہوں دیکھیں نا وہ یہ سب کے لیے یہ میرا میسج ہے، جی جی، یہ اینڈ پہ بھی میں بتاؤں گا، ابھی بھی ہے، ہم نا فطرہ دیتے ہیں اینڈ پہ جا کے، جی جی جی، پہلے دے دینا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں یکم رمضان سے دینا شروع کر دینا بالکل چاہیے، صحیح، تاکہ اگر کسی نے اپنا کوئی سوٹ وغیرہ لینا ہے وہ پہلے لے لے، اگر کسی نے کوئی بل وغیرہ بچوں کے لیے کوئی چیز لینی، بچوں کے لیے کوئی چیز لینی ہے وہ پہلے لے لے، بلکہ اب تو یوٹیلیٹی بلز ہی پہلے ہیں، وہ ہاں یہ بھی دینا چاہیے، اگر کسی کے بل ہے تو اس کا بل پے کر دو تاکہ اس کا بوجھ ہی ہلکا کرنا ہے نا، اللہ، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک بندہ کرا رہا ہے تو اس کی کرا کو اس کو بس انجیکشن ہی لگوانا ہے تو پھر وہ سکون، تو پھر یہ نہیں، اگر آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا، چھوٹی میں آپ کو ایک بظاہر یہ چھوٹی ہیں لیکن حقیقت میں ان کا بڑا آپ کو بات بتاتا ہوں، میں نے جب پہلا جمعہ میں بغداد شریف حاضر ہوا نا پہلی دفعہ، تو میں پہلا جمعہ وہاں شیخ عمر تھے، وہ بیان فرما رہے تھے عربک میں نا، اور بیان انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک بزرگ تھے غالباً حضرت معروف کرخی کا واقعہ سنا رہے تھے، کہتے کہ ان کو پوچھا گیا، ان کے پردہ کر جانے کے بعد پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، تو پھر کہا کیسے بخشا؟ کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اے مجھے بتاؤ کہ اے میرے بندے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ ٹھیک ہے، اچھا کہ یا اللہ میں پتہ نہیں بچوں کو میں عالم تھا اس لیے مجھے بخشا؟ فرمایا نہیں، میں بچوں کو پڑھاتا تھا؟ فرمایا نہیں، میں درس قرآن دیتا تھا، درس حدیث دیتا تھا، شاید اس وجہ سے مجھے بخش دیا گیا؟ فرمایا نہیں، ایک رات ایسی تھی کہ سردی کا عالم تھا، تو رستے میں نا ایک بلی تھی، اس کو سردی لگ رہی تھی، تم نے اس طرح کہ تم نے انہیں کمبل یعنی کہ لیا ہوا تھا، تو وہ اس میں کمبل میں اس کو جگہ دی، اپنا کمبل اس کو لپیٹ دیا، اس کو یعنی کہ اس کو ہیٹ دی اور اس کو گرم دودھ پلایا۔ ہمیں بس آپ کی یہ ادا پسند آ گئی، تمہاری یہ ادا پسند آ گئی، اس وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے جنت ملتی ہے، تو مجھے بتائیں جو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے ساتھ نیکی کرنے سے، اور جو بندہ مومن مسلمان بھائی ہو مومن ہو اس کے ساتھ نیکی، اور میں جو بندہ اس دنیا میں کسی مومن بھائی کا دکھ دور کرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض قیامت کے دن اس کے دکھ دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو نفسا نفسی کا دن ہے۔ ہاں جی، اور ایک اور حدیث پاک آگے چلتی ہے، فرمایا من یسر عن معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس بندے نے کسی ایک بندے کی مشکل کو حل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، اور کہا کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دنیا میں تو ہوں گے ہی معاملات بہتر، آخرت کے معاملات بھی۔ اور ایک بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے یہ حدیث پاک کا جملہ، فرمایا من ساتر مسلمن، جس نے مسلمان کا عیب چھپایا۔ آج یہ علمی ہے، ہم نے کسی سے مناظرہ کرنا نا، وہ ہم سامنے بیٹھ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کرتے ہیں میں اپنے روم میں بیٹھا ہوں، میں نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا، پھر ادھر سے کلپ یعنی کہ کلپ آتا ہے، کلپ کھیلا جاتا ہے، وہ کلپ کھیلتے ہیں، اور
عوام پریشان ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار ماجرا کیا ہے. اگر سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں وہ ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کی حالت ہے. اگر علماء کو دیکھیں وہ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں, ٹھیک ہے. عوام کو دیکھیں کسی شعبے میں جائیں وہ ایک دوسرے کا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیگ پولنگ ہو رہی ہے, اور ان کے عیب لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں, یہ بندہ یہ بندہ یہ. عیب پوشی کی بجائے عیب درری کی جا رہی ہے. ہاں, تو سرکار نے کیا فرمایا, فرمایا ساترا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا, ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کا پردہ پوشی کرے گا, آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. ہائے ہائے, وہ کتنا عجیب منظر ہوگا. یہاں ہم جبے والے ہیں, قبے والے ہیں, ہمارے پاس مساجد ہیں, ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس ریسپیکٹ ہے, ہمارے پاس دنیا کا بھی مال اسباب ہے, ہمارے اچھا لباس ہے, ہمارے کپڑے بڑے اچھے ہیں, لوگ ہمیں حاجی سمجھتے ہیں, ہمیں کچھ عالم سمجھتے ہیں, کچھ ہمیں صوفی سمجھتے ہیں. لیکن معاملہ جب اس سے برعکس ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ, بے شک بے شک. میں آپ کو ایک ہستی کا میں بات سناتا ہوں, آپ بھی کانپ جائیں گے نام سن کے. اس ہستی نے کہا تھا, یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا. جی, اللہ اکبر. تاکہ میں قیامت کے دن مجھے کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ کوئی عام ہستی نہیں کہہ رہے تھے, یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان. غوث پاک رضی اللہ. غوث پاک کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ یہ میں ایسا معاملہ نہ دیکھوں. اللہ اکبر. تو معاملہ دیکھیں, آج ہم نے شغل بنایا ہوا ہے. جی, ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنی, فلاں کے بارے میں بتانا ہے, یہ مولوی یہ کرتا ہے, یہ مولوی فلاں, یہ بندہ فلاں, یہ اس بندے کی ویڈیو لیکس کی جاتی ہے نا. بالکل. اور خفیہ کیمرے اس نیت سے لگائے جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہراسمنٹ, یعنی کہ لوگوں کو ہراس کریں گے, کر سکیں. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. بالکل صحیح. اور حدیث پاک یہ جملہ پورا ہو, یعنی کہ آگے چلتے ہیں. فرمایا واللہ فی عون العبد, فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ امداد باہمی کی فضیلت اور اہمیت ہے. کتنی پیاری بات ہے. جی, اللہ اکبر. یہ تو اسی سے پھر وہ انگلش کوٹ بھی ہے کہ God helps those who help themselves. بالکل, کہ جو آپس میں ایک دوسرے کی, اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, پھر اللہ بھی انہی کی مدد فرماتا ہے. اور لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. لوگوں کی ہیلپ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. جی. تو حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. من کان للہ کان اللہ لہ. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے نا, سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کیا, یہ وہ ہے نا ربیانی صغیرہ. یا اللہ جس طرح ہمیں بچپن میں پالا ہے. جی, رب, والدین کو بھی وہ رب کہا گیا. جی, ربیانی, تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا. ربیانی صغیرہ. اللہ تعالیٰ خود کو بھی رب کہتا ہے, رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. کیوں کہا گیا؟ جی, یہ والدین بچے کو پالتے ہیں. جی, وہ حقیقی رب ہے, یہ مجازی رب, یہ مجازی رب. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بندوں کو دی ہوئی. اللہ, یعنی کہ یہ لوگ جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کام ہے, اللہ کام یہ ہے کہ بندوں کو پالتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کو پالیں, بالکل, نہ کہ دوسروں کو ختم کریں. اور اس میں تو پھر سارے معاملات آ جاتے ہیں, ان کی ہر طرح سے خیر خواہی, دیکھ بھال, ان کی نگرانی, ان کے معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں سنبھالا جائے. ہاں جی. اور یاد ہے سب سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ مومنین کو ایک جسد کی مانند رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر یہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. ہاں جی, ایک جسد کے معاملے میں رہو گے نا تو پھر کیا ہوگا, پھر کسی کو دکھ ہوگا نا, اگر آپ کے پاؤں کو تکلیف ہے نا تو پورا وجود ساری رات نہیں سوئے گا. بے شک, بے شک, وہ اس کے درد میں شریک رہے گا. میرے آقا فرمانے لگے مثل المؤمنین, مومن کی مثال کیا ہے, فی توادہم, یعنی کہ وہ آپس میں مودت ہے, گہری محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. وتراحمہم, وہ کتنے رحیم ہیں آپس میں نا. سبحان اللہ. وتعاطفہم, مہربانی ہونی چاہیے. اللہ. مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. فرمایا کہ پورے جسم کو ایک مانند, یعنی کہ مومن سارے جسم کی مانند ہے. اگر ایک جسم کا حصہ تکلیف میں ہے, ایک عضو کو درد ہے, تو سارا جسم کو نیند نہیں آتی, پورا درد اس میں شریک ہوتا ہے. اسی طرح مومنین اور بخار کی کیفیت ہو جاتی ہے. اللہ. آج آپ دیکھیں کہاں کہاں مسلمانوں کو دیکھیں, یہ حالیہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ مسجد اقصی پہ حملہ کیا گیا. جی, اور مسلمانوں کو وہاں پیچھے ہاتھ باندھ کے لٹایا گیا. بالکل, وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس میری روٹی پوری ہے, میرے کپڑے پورے, میرے بچے ٹھیک ہیں, میرے بچے کی اچھی رہائش ہے, مجھے اور کسی کی ضرورت کے لیے بھیجا نہیں گیا. بھائی اگر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تو شکر ادا کرو. بے شک, شکر ادا کریں.
کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے فقیر نہیں بنا دیا؟ اور دوسروں کو اس میں شامل کریں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور یاد رکھیں اگر آپ دوسروں کا خیال کریں گے نا تو یقیناً مسلمان جہاں بھی ہوگا، اگر کسی ملک میں بھی ہوگا، آپ کو لازمی دکھ پہنچے گا. یہ ایمان کی علامت. اللہ اکبر. ہم سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں. ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. بہت ہی اہم موضوع آج کے ہمارے معاشرے کی، ایک گھرانے سے لے کر ایک محلے، ایک خاندان، ایک محلے سے، پڑوسیوں سے لے کر ایک شہر سے لے کر صوبے، ملک، حتیٰ کہ تمام امت مسلمہ تک کا یہ معاملہ ہے. اگر اس کو ہم اپنانے والے بن جائیں، امداد باہمی کرنے والے بن جائیں تو امت مسلمہ کی حالت تبدیل ہو سکتی ہے. ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد نواز نقشبندی صاحب. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے تیری نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. نگاہ کرم میں سب کچھ ہے. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے حسن ہے جن
ریزہ کار ہم بھی ہیں، انہیں کے تم بھی ہو ایک ریزہ کار ہم بھی ہیں، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی سینسیٹیو امپورٹنس کا حامل ہے، حساس معاملہ ہے۔ اس حوالے سے احساس ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہو چکے ہیں، امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ ایک وہ وقت تھا ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا، بعض اوقات پڑوسی ایسا لگتا تھا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، بعض اوقات محلے دار یوں لگتا تھا یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک گاؤں میں رہنے والے ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ محلے دار ہیں، کسی کے ہاں کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہوتا، بستر، چارپائیاں، برتن، کھانے پینے کا معاملہ، بلکہ دوسرے گھر والے جو ہیں وہ کھانے پینے کا انتظام کر دیتے تھے، یہ ساری چیزیں آپس میں شیئر کی جاتی تھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز وہ یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ میری ہے، یہ تیری ہے، وہ مشترک ہوتی تھی، وہ سبھی کی ہوتی تھی، یہ میوچول کوآپریشن ہوتی تھی، باہمی تعاون ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، آج تو شہروں میں تو بالخصوص پڑوسی کو نہیں جانتا کہ میرے ہمسائے میں کون رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کام کیا کرتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، بس اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے۔ سیلفشنس جو ہے وہ اتنی زیادہ ہماری خود غرضانہ زندگی ہو چکی ہے کہ بس اپنا آپ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہی بہتر سے بہتر کیے جاؤ، اپنے لیے ہی ساری آسائشات، تعیشات، سہولیات وہ ہیں، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ہماری مکمل رہنمائی کا صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، اور ہم اپنے ہی گھرانوں میں دیکھ لیجئے، اپنے اسلاف کو دیکھ لیجئے، جیسے میں نے عرض کر دیا، یہ آپس میں محبت تعاون کا ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا، آج وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے یا بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جناب ڈاکٹر سید محمد صدیق شاہ بخاری صاحب، جی ہونا کیا چاہیے تھا جو ان ہمارے عظیم اسلاف کا اسوہ حسنہ تھا؟ اس میں سے بھی اگر آپ چاہیں تو چند ایک واقعات بیان کر سکتے ہیں، اور آج کا ہمارا معاشرہ کس ڈگر پر جا رہا ہے، اسلامی معاشرہ جس کو کہنے کو اسلامی معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، لیکن حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ اس سے ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے فسادات بھی بعض اوقات، اور بعض اوقات مایوسیاں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ پھیل رہی ہیں، اس پر کلام کیجیے گا۔ بات یہ ہے کہ مایوسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی احساس کرنے والا نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں سے نا احساس ختم ہو گیا۔ میں اس پر موقع پر تو وہی کہوں گا، ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا، احساس زیاں جاتا رہا، کارواں بھی لٹ گیا، ہاں جی، اور پھر اس کے ضائع ہونے کا، لٹنے کا جو احساس تھا وہ بھی ختم۔ دیکھیں نا، ایک خبر آتی ہے جی فلاں جگہ پہ 10 بندے یعنی کہ بم سے اٹھ گئے یا کسی وجہ سے وہ شہید، یا کسی نے خودکشی کر لی، ہمیں پتہ نہیں، وہ کہتے یہ چھوٹی موٹی خبر ہے، وہ کہتے ہیں یہاں جب تک 200-300 بندہ نہ مرے تب تک ہمیں خبر ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہے، ایسی ہے۔ حالانکہ حدیث سے پاک میں ہے، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا مسلمانوں کے لیے یوں ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہیں، اللہ اکبر، یشد بعضہ بعضا، بعض کے لیے سہارا بنتی۔ دیکھیں یہ مکان ہے نا، جی، تو ایک اینٹ کا ہوتا مکان تھوڑی ہوتا ہے، بالکل صحیح، دوسرے کو سہارا
اس وہ آپس میں پیوست ہوتی ہیں، جڑتی ہیں، جڑتی ہیں تو جب جا کے مکان بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اگر مومن بننا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مومنین کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں جڑنا پڑے گا۔ ہاں جی، ایک دوسرے کے یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے کافی ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، جی، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو آپ کے ماننے والے یہ بھی کافی ہیں۔ کافی ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ یعنی کہ جو آپ کی خدمت میں ہے، ایک دوسرے کے خیال کرنے میں، یہ بہت بڑے۔ اللہ اکبر۔ کل میں ایک بیان تھا تو وہاں میں عرض کر رہا تھا، قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تم صبر کرنے والے ہو نا، جی، اگر تم 100 ہوگے نا تو تم 200 پہ غالب آ جاؤ سبحان گے، اللہ، اسی سورہ انفال میں بیان ہے۔ اور اگر آپ 1000 ہو تو تم 2000 پہ غالب آ جاؤ گے۔ بے شک، لیکن اگر صبر والے ہونے چاہیے اور مومن ہونی چاہیے۔ بے شک، یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ہاں، اور میں ایک اور حدیث پاک کا سہارا لوں گا اور اس مفہوم کو میں واضح کر کے، یعنی کہ حدیث کی روح سے آج میں کوشش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا زیادہ موضوع اور میرا منہج قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی کہ دوسروں کا خیال کرنا اور کیسے خیال کرنا جی، ہر معاملات میں۔ بعض ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام نیکی ہے، یہ ثواب، یہ گناہ ہے، اور یہ نیکی، یہ چھوٹی نیکی نہیں کرنی چاہیے، بڑی نیکی کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکی ہم کو نیکی نہیں سمجھتے، حالانکہ چھوٹی نیکی کا بھی وہ نیکی نیکی ہوتی ہے۔ سنیے گا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے، یہ مسند امام احمد بھی حدیث پاک ہے کہ فرمایا، حضور نے فرمایا، علی کل نفس فی کل یوم طلعت فیہ الشمس صدقہ، فرمایا ہر بندے پر ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی ہر صبح ہر بندے پہ، ہر جان سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو وہ اس نے صدقہ دینا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من این اتصدق، یا رسول اللہ میں کہاں سے صدقہ کروں، حالانکہ ہم غریب ہیں، لیس لنا اموال، یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، اب کیا کریں؟ فرمایا تم نے صدقے کا مطلب چھوٹا سا سمجھ لیا، صرف روپیہ پیسہ مال خرچ کرنا، یہ سمجھ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا ان من ابواب الصدقۃ التکبیر، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، والحمدللہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، واستغفر اللہ یہ بھی کہنا سنت، یہ بھی صدقہ ہے، وتأمر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، تنہا عن المنکر برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، وتعزل الشوکۃ عن طریق الناس راستے سے کانٹا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں امر بالمعروف اور گفتگو اچھی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، یعنی ہمارا پیغام جا رہا ہے۔ یہ یہاں حدیث پاک آگے چل رہی ہے، میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں نا بابوں نے 2-3 چیزیں ڈالی ہیں، بابا لوگوں کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے 1.25 کلو گوشت آپ نے نا پھینکنا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بھائی پاس میں صدقہ تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ غریبوں کا خیال کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، ہمسایوں کا خیال کیا جائے۔ حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے سالن بنایا تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیں تاکہ ہمسایہ تک بھی پہنچا دیں، ان سے پوچھ لیا جائے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمسایہ نے فروٹ وغیرہ کے چھلکے باہر نہ پھینکیں، بچے ان کے، ہاں جی، سحری کی ہے کہ نہیں کی، افطاری کی ہے۔ کوئی ایسے بندے وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پتہ نہیں کہ کتنا عرضہ ہوگا، لوگوں کا تو روزہ مغرب کے وقت کھل جاتا، ہمارا روزہ نہیں کھلتا، اللہ، یعنی کہ اتنی حالات۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں کئی کئی مہینے گوشت کھانا نصیب نہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ تعالیٰ جی یہ مرغا نا آپ نے فلان جگہ پہ چوک میں چھوڑ دینا، یہ غلط چیز ہے، بالکل ایسا صدقہ نہیں ہے۔ آپ صدقہ دیں تو کسی غریب کو دیں، بالکل صحیح، مستحق کو دیں، مستحق کو دیں، آپ اس کو لباس پہنائیں، اس کو جوتی لے کے۔ میں تو اپنے آڈینس کو کہتا ہے، اپنے جمعے میں بھی ناظرین کو بھی کہتا ہوں جو سامعین ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے کہا یہی کہا پیغام دیا، میں نے کہا جس نے ابھی نہیں، اینڈ والے دنوں پہ نہیں دینا، بس ہم سمجھتے ہیں شاید اینڈ والے دنوں پہ زیادہ ثواب ہے، لیکن پورے رمضان میں پہلے بھی ثواب ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ ٹائم سے کسی کو جوتا لے دیں، ٹائم سے کسی کو یعنی کہ کپڑے لے دیں تاکہ وہ سلوا بھی تو لینا، اینڈ والے دنوں پہ تو درزی بھی نہیں لیتا، بالکل ایسا ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیسے ان کو خوش کرنا؟ اگر گرمی ہے تو ان کے گرمیوں کے لیے کسی کولر کا انتظام کر دیں، بالکل دیکھیں نا یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ اگر آپ کسی کو فین گفٹ کر دیں، اس کے پاس فین نہیں ہے، پنکھا نہیں، تو وہ کتنا خوش ہوگا یار، وہ 5 سال چلے گا، 10 سال چلے گا، تو وہ کتنی نیکیاں آپ کو ملے، کبھی غور تو کریں۔ بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی، ٹھیک ہے، آپ لباس پہنا کے دیں، وہ کم از کم 6 ماہ تو چلے گا نا، تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ لباس کے حوالے سے تو غالباً یہ بھی حدیث مبارک میں تھا، کوئی کسی کو لباس پہنائے اپنے مسلمان بھائی کو، اللہ تعالیٰ خلت نورانیہ اور قیمتی خلت
بے شک اور فرمایا کہ ہمارا دین کتنا پیارا، فرمایا رستے سے جس نے کانٹا بھی ہٹا دیا اس کو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا والعظم کس نے ہڈی کو بھی سائڈ پہ کر دیا نا یہ بھی صدقہ ہے، والحجر کس نے پتھر یا روڑا سائڈ پہ کر دیا یہ بھی صدقہ ہے، وتهدي الاعمى اندھے کو رستے سے گزار دینا، مثلا ایک بندہ اندھا ہے اس کو وہاں پکڑ لیا وہاں اس کے گھر تک چھوڑا، صدقہ نیکی کو ہی کہتا ہے۔ ہاں جی، تو صرف نماز روزہ حج زکات یہ تو فرائض ہم ہیں سب تو بس جی ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن کا 4 رکوع پڑھ لے، آج بڑا تیم یعنی بہت اسی کو نیکی ہم سمجھتے ہیں، صرف عبادات کو نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارا ہمارا معاملات اخلاقیات ان کو نیکی نہیں سمجھتے۔ دین ہمارا معاملات کا ہی ہے، اللہ یہ بات یاد رکھیے، جو عبادات ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کے لیے، بالکل صحیح، یہ بات یاد ایک ذاتی بندے کے اپنے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا تسمع الاسم والابکم حتی یفقہ، ایک بندہ گونگا ہے بہر ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی، جی آپ اس کو اچھے سے سمجھا دو یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا تدل المستدل علی حاجہ، کسی بندے کو ایڈریس ہی سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، آج دیکھا نا وہ کئی بندے او یار پتہ نہیں ہے یہ کتنی چھوٹی چھوٹی اور ایڈریس بھی آج بتاتے ہیں جی بس دائیں ہو جانا بائیں ہو جانا اور یہ اور وہ صحیح طریقے سے نہیں پتا، آپ نہیں بتانا آپ بول دیں مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ، فرمایا کسی بندے کو ایڈریس سمجھا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى الْحَفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، اپنی پنڈلی کے زور سے کسی کو کوئی بار اٹھا بوجھ اٹھوا دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو یعنی کہ کوئی بندہ کسی کو بوجھ نہیں اٹھایا اس کو اٹھوا دینا بوجھ، اس کی ہیلپ کر دینا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ کیا ایک شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ اکبر، اور سنیے گا یعنی کہ کتنی حدیث پاک میں کتنے کھول کھول کے فضائل میں، اچھا جی یہ جو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، امداد ہے، اور راشن پورا کرنا یہ بھی بہت بڑی امداد ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان میں راشن دینا ہے، بعد میں پتہ ہی نہیں کرتے، بالکل ٹھیک، ہاں، بعد میں بھی احساس کرنا چاہیے۔ اور کھانا صرف رمضان میں نہیں کھانا پورے مہینے۔ آپ نے کہا تھا کہ کوئی وصیت نصیحت کریں، نصیحت کیا کرنی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ بجائے ایسے کہ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں نا جی تو اس کو اگر اس کے پاس پیسے نہیں نا تو تھوڑے سے پیسے اور ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا کام کروا دیں، صحیح بات، مثال کے طور پر ایک ایسا بندہ چھوٹا موٹا کام کروا دیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، ایک بندہ نا اس کو نا مثال کے طور پہ کیلے تو آج کل بہت مہنگے ہو چکے ہیں نا، ساری فروٹ مہنگے ہیں، سارے فروٹ اللہ تعالیٰ یہ بھی مافیاز ہاں یہ اسکیم کے تحت ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں 10,000 روپے یا 5,000 روپیہ تو وہ ظاہر بات وہ لے گا، وہ اپنے راشن پورا کرے گا، 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں ریڈی لگوا دے، اللہ اکبر، اور وہ روزانہ منڈی سے لائے گا اور وہ تھوڑی تھوڑی بچت ہے وہ ایک دن اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ اور ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں بے شک جو راہ انسانیت میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کے راہ انسانیت میں کام کرتے ہیں اور الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا بھی بہت ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں، بے شک، بہت ساری مثالیں، اور میں آج میرے خیال میں احادیث میں بھی اتنی وضاحت ہے کہ کسی اور واقعے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بالکل، تو میں ایک اور ان پر عمل کرنے والی ہستیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اہل بیت، یہ انہی کی یہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ یہ انہی کا اسوہ حسنہ لفظوں میں بیان کیا گیا، لفظ میں، لیکن ایک بندہ آیا مدینہ شریف میں باغا ہوا آیا تو وہ آ کے گھر کے دستک دی تو گھر کس کا تھا؟ امام زین العابدین، اللہ اکبر، سبحان اور آپ کو پتا تھا یہ بندہ کوفہ سے آیا ہے اور اس بندے نے تلوار یعنی کہ تیر ہماری طرف چلائے تھے، اللہ اکبر، آپ کو پتا، اس نے بھی پہچان لیا لیکن آپ نے اس کی خاطر مدارت کی، 3 دن اس کو مہمان رکھا، تو وہ جاتے وہ کہنے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، فرمایا میں نے تو پہلے دن ہی پہچان لیا تھا، لیکن جب ہم آپ کے پاس تھے تو وہ تمہارا اسوہ تھا، تمہارا ظرف تھا، یہ تمہارا طریقہ تھا، لیکن آج تم اہل بیت کے پاس ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ظالم کو بھی ہم یعنی کہ اگر وہ دوبارہ ہمارے در پہ آ جائے نا ہم اس کی بھی خیر خواہی کریں، اس کو معاف کر دیں۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہستی ہیں، راتوں کو خاموشی کے ساتھ اچھا میرے ذہن میں آیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے جی، یہ اس کو اب میں تو کہتا ہوں کلوز کر کے بھی دکھائیں کہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا نا تو آپ کو جب غسل دیا جانے لگا نا پشت مبارکہ تو آپ اس پہ نشانات تھے، تو دوسرے دن پتہ چلا یعنی کہ اسی ہفتے میں پتہ چل گیا کہ آپ خود 300 گھر کا راشن دیتے تھے اللہ اکبر، اس وقت، اور خاموشی کے ساتھ، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ دیتا کون ہے، اور جب پتہ چلا نا کہ امام زین العابدین اس دنیا میں نہیں تب جا کے پتہ چلا کہ سلسلہ بند ہوا نا بھی راشن کوئی نہیں دینے آ رہا، تب جا کے پتہ چلا کہ واقعی وہ امام زین العابدین تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک آخری سماعت کر لیجئے گا ضرور، سرکار علیہ السلام، یہ میں تو اکثر اس کا نا لطف یعنی کہ حدیث پاک کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے،
تو کوئی بندہ آ کے کہنے لگا میری مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو آپ چلے، اٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضور آپ اعتکاف میں ہیں مسجد میں، کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ کان خیر اللہ من اعتکاف 10 سنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کسی بندے کی مشکل آسان کرنا یہ سے بہتر ہے کہ بندہ 10 سال اعتکاف کرے۔ اللہ اکبر، 10 سال کے اعتکاف سے بھی، اور کس جگہ پہ؟ نفلی اعتکاف سے بھی بہتر ہے ہاں جی، حاجت پوری۔ اور فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق۔ اللہ فرمایا جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ خندق کتنی ہوتی ہے؟ جو زمین اور آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف کا فائدہ، لیکن کسی مشکل بندے کی مشکل آسان کر دینا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا، یہ کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ، کہ 10 سال مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ فضیلت۔ سبحان اللہ۔ اگر اس پہ ہم یہ آج باتیں ہیں، اس پہ ہم اس کا اشر شیر بھی عمل کرنا شروع کر دینا جی، تو ہمارا ملک دوبارہ امن کے ہمارا بن سکتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو اپنے بہن بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو پھر دیکھیں، قریبی پڑوسی، پھر دور کے پڑوسی، دیکھیں پھر باقی محلہ دار۔ یہ قرآن پاک میں درجہ بدرجہ سارا بالکل دیکھنا چاہیے۔ پہلے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر محلے میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں، تب جا کے وہ ٹھیک ہے آپ فلاں دربار پہ جا کے اتنا بڑا سفرہ لگاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پہلے اپنا علاقہ بھی تو دیکھیں نا۔ بالکل صحیح، پہلے اپنے علاقے میں غربا، اچھا جی یہ اول خیش بات ہاں وہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی پیغام بھی ہونا چاہیے۔ جی ضرور، پیغام یہ ہے، وہ بعض بندے کہتے ہیں جی ہمیں ملتا ہی نہیں، اتنے بندے ہیں ہمیں تو ملتا ہی نہیں، کس کو خدمت کریں، کس کو پیسے دیں؟ بھائی آپ دیکھیں مدارس میں جو طلباء ہیں، آپ دیکھیں ہمارا پاکستان ہمارے مدارس کو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی، حالانکہ یہ اسلامی ملک ہے، اور جس طرح گورنمنٹ اسکولوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں گورنمنٹ تنخواہیں دیتے ہیں، اسی طرح جو بچے اساتذہ درس قرآن درس حدیث دیتے ہیں نا، مدارس کو بھی یہ گورنمنٹ کے انڈر ہونے چاہیے تاکہ ان کو اساتذہ کی باقاعدہ سیلری ہونی چاہیے، اچھی سیلری، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں آج کل ہمارے جتنے بھی پاکستان کے مدارس ہیں وہ ہم اپنے ہی چندے سے چلاتے ہیں، بالکل تو ان طلباء اگر دیکھیں اور جو راشن دیتے ہیں باقاعدہ صبح شام کھانا دیتے ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھیں، ان کے لیے لاکھوں کے مصارف ہوتے ہیں، ہاں جی بہت زیادہ لاکھوں، اور بل اتنے آتے ہیں کہ وہ ہوش ربا بل ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا سفید پوشی کا نا، دیکھیں آپ کو آپ کا امام نہیں کہے گا، آپ کا امام نہیں کہے گا کہ یار میری خدمت کرو، کیوں؟ وہ تو آپ کا امام ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمارا امام ہے، اس کی ضروریات ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، اگر آپ اس کی ضروریات پورا کرو گے وہ پورے اچھے طریقے سے آپ کے دین کی خدمت کرے گا۔ بالکل صحیح۔ اگر معاشی الجھنوں سے، پریشانیوں سے علماء کو، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے تو اپنے معاملات اچھے طریقے سے دیکھیں جو سفید پوش ہے، موچی بھی سفید پوش ہے، جو آپ کا جوتا سی رہا ہے، کیا خیال ہے وہ روزانہ 10,000 لے کے جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں، اس کو آپ راشن دو، اور آج ڈاکیا آتا ہے آپ کے پاس، پوسٹ مین آتا ہے، آپ اس کو بھی راشن دو، کیونکہ وہ سفید پوش ہے، اس کی سیلری سے اتنا نہیں بن۔ مجھے بتائیں اگر کسی کی فی زمانہ 20,000 سیلری ہے جی، یا 30,000 سیلری، وہ سیلری وہ رہ رہا ہے سٹی میں رہ رہا ہے، کسی ٹاؤن میں رہ رہا ہے، تو ظاہر بات اس کے بچے بھی، آپ بتائیں اس کا گزارا ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا، قطعاً نہیں، وہ بھی سفید پوش، اللہ، ہمیں محلے میں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سفید پوش جو چوکیدار بیٹھا ہے، ہم نے کبھی اسے پوچھا نہیں، سلوٹ وہ آپ کو روزانہ مارتا ہے، آپ کالونی میں انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو سلوٹ کرتا ہے، وہ تو ایک محبت سے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیسا گزارا ہو رہا ہے، کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ وہ بھی سفید پوش ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح۔ وہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ابھی جو کوئی مانگے تو پھر ہی دینا ہے، وہ مانگنے ہاں جو پروفیشنل مانگنے والے ان کو نہیں دینا چاہیے، نہیں دینا، بالکل یہ یاد رکھ لیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ لیکن سفید پوش یار دیکھیں، ہم نے کوئی بڑا کام کرنا نا تو اس کے پہلے دیکھتے ہیں یار یہاں دکان ہی بنانی ہے یا کوئی پلازا بنانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یار یہاں کسٹمر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی بیسمنٹ کیسی ہے، اس کی زمین کیسی ہے، اس کی کمپیکشن اچھی ہے، یہاں بلڈنگ بنائیں گے تو مسئلہ تو نہیں بنے گا، ایسے ہی نا، یعنی کہ ہم اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، کس لیے کہ ہم نے یہاں اپنے کاروبار سے نفع لینا ہے، ایسی ہے نا، تو اسی طرح ہم نے آخرت میں نفع لینا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، بس ویسے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ آج جو امت پہ، جو پاکستان پہ جو یہ مصائب آ رہے ہیں، گندم کی شارٹیج ہے، مہنگائی ہے، بحران ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عمرا حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے، تجوریاں بھری پڑی ہیں، بینک لاکرز بھرے ہوئے ہیں، بینک لیکن زکوٰۃ نہیں بھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی زکوٰۃ دیتے ہیں، ویسے دیتے ہیں، حساب نہیں کرتے، آپ کو زکوٰۃ اناج کی چیزوں کے بھی سٹاکس گودام بھرے پڑے ہیں۔ مجھے کل ایک بندہ کہا فلاں جگہ پہ ہم رستے میں تھا تو اتنے بڑے سٹاک ہیں،
جی لیکن وہ نہیں دے رہے، باہر سے منگوا کے گندی گندم دے رہے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائیں نا تو یہ ہمارا وہ دن دور نہیں، پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین سامعین، بہت خوبصورت پیغام ہے، احساس اور حقیقی طور پر مدد، اور اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ بے شک۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ کابل دور دراز پہاڑی علاقہ تھا، آج بھی ہم دیکھتے ہیں دور دراز ہے، جانا آسان نہیں ہے۔ تو اخوت تو یہ ہے کہ اگر وہاں، یہ ایک استعارہ علامتی طور پر بیان کیا، اس سے مراد ہے کہ دور دراز کسی بھی جگہ پر بندہ مومن مسلمان بھائی وہ پریشانی میں کانٹا تک چبھ گیا، تو پھر ہندوستان یعنی کوئی بھی مسلمان ملک ہے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر ان کے کانٹے کو نکالیں، یعنی ان کی پریشانی دور کریں۔ چونکہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، یہ شعر آپ نے لکھا، یہی آج کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نواز نقشبندی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مدح سرائی کریں گے جناب محمد نواز نقشبندی صاحب۔ اعزاز ہے اس در کی گدائی تو عجب کیا، اعزاز ہے اس در کی گدائی تو عجب کیا، حاصل ہے ہمیں بھی یہ، حاصل ہے ہمیں بھی یہ، بڑائی تو عجب کیا، اعزاز ہے اس در کی۔ میں دور ہوں ان سے وہ مگر دور نہیں ہے، میں دور ہوں ان سے وہ مگر دور نہیں ہے، گر جائے یہ دیواریں، گر جائے یہ دیواریں، جدائی کو عجب کیا، اعزاز ہے اس در کی۔ دیکھو انہیں دیکھو مجھے کیا دیکھ رہے ہو، دیکھو انہیں دیکھو مجھے کیا دیکھ رہے ہو، بن جائے برائی بھی، بن جائے برائی بھی، بھلائی تو عجب کیا، اعزاز ہے اس در کی۔ دامان محمد کے تجسس میں ہے آنسو، دامان محمد کے تجسس میں ہے آنسو، لگ
اس در کی محبوب خدا ہے وہ خدا کو نہیں خالق محبوب خدا ہے وہ خدا کو نہیں خالق پھر بھی ہے اگر ان کی پھر بھی ہے اگر ان کی خدائی تو عجب کیا اعزاز ہے اس در کی گدائی تو عجب کیا حاصل ہے ہمیں بھی یہ بڑائی تو عجب کیا اعزاز ہے اس در کی خالد حسنین خالد علیہ الرحمہ، ان کا کلام بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنایا، شکریہ آپ کا۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان